قبلہ اہل بیت اطہار سے ہم آغاز کر لیں موضوع کا اگر آپ اجازت دیں. اہل بیت اطہار سے کیا مراد ہے؟ میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سلمان بھائی، بلا شبہ حضرت سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو رفقا ہیں جو شہید ہوئے، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے اور ہمارے لیے باعث ثواب ہے. صحیح. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ اور کر سکتے ہوں نہ کر سکتے ہوں، ان کا ذکر تو کرتے ہیں نا. بے شک. ان کی اتباع کرنے کی کوشش بھی کریں، لیکن ان کے ذکر کے صدقے ہی انشاءاللہ اللہ کریم ہماری مغفرت فرمائے گا. آمین. بالکل امید ہے. جہاں تک اہل بیت اطہار کی بات ہے، یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے. یہ وہ ہیں، ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ نسب ہے. سبحان اللہ. ان سے بڑا نسب کسی کا نہیں، کسی کا نہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا کس کا نسب ہوگا؟ کس کا نسب ہے؟ اچھا، پھر اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا الا نسبی و حسبی. میرا آقا فرماتے ہیں کہ میرا حسب و نسب منقطع نہیں اللہ ہوگا. اکبر. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل بیت اطہار میں یعنی سید میں ان کی اولاد میں سے کوئی اگر بے عمل بھی ہوں تب بھی واجب التعظیم ہے. اللہ اکبر. تب بھی ان کی تعظیم کی جائے واجب ہے. جی. اللہ. پھر اس کے ساتھ سیدہ کی اولاد ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ کی اولاد کہلاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جو نسب ہوتا ہے اس کے صلب میں ہوتا ہے، جی، لیکن میرا جو نسب ہے وہ میری بیٹی سے ہے. کیا بات. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے. پھر فرمایا کہ اہل بیت اطہار جو ہیں یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان پر احسان کرتا ہے نا، ان کے ساتھ نیکی، احسان کیا کرے گا وہ؟ احسان کی ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات. جو ان کی خدمت کرے گا تو روز قیامت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اچھا، اہل بیت اطہار یہ زمین کے لیے امان ہے. امان ہے. یہ ستارے النجوم امان لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. کیا بات ہے کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، میرے اہل بیت زمین کے لیے امان. اللہ. اب اس پر آ جائیے. اللہ. اب اس پر آ جائیے کہ یہ ہے کون؟ یہ کون ہے؟ کون نفوس قدسیہ ہے؟ اچھا، اس میں ہمارے یہاں بعض اوقات بڑے ابہامات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جی فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اور پھر اس میں اختلافات کی ایک نہ ختم ہونے والی ابحاث چل نکلتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں آیت کریمہ میں علماء کرام کے کئی اقوال موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پر امام بغوی علیہ رحمہ اور تفسیر خازن والے یہ فرماتے ہیں، اور دوسرے بہت سے مفسرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھ تابعین میں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل عبا ہے. ٹھیک. یعنی جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا تھا، ٹھیک ہے، اڑا لی تھی، اہل عبا جسے کہتے ہیں لپٹا لیا تھا، انہیں اہل عبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر اس کے ساتھ تابعین میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں. صحیح. اس سے مراد ازواج مطہرات. اچھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن، یہاں سے لے کر 7 آیات ازواج مطہرات کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو درمیان میں ایسا کلمہ جملہ کیسے آ سکتا ہے؟ صحیح. جو کہتے ہیں اہل عبا ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، عربی محاورے میں بھی اسلوب ہے کہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے تو درمیان میں جملہ معترضہ آ جاتا ہے، کوئی اور بات کی جا سکتی ہے. ان کی دلیل یہ ہے. صحیح. پھر اس کے ساتھ ساتھ امام ثعلبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی ہاشم ہے. امام بقائی کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ہر وہ شخص، ہر وہ کہ جن کا حضور نبی کریم علیہ السلام سے قریبی تعلق ہے، چاہے وہ مرد ہوں
سیدہ ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، وہ تمام کے تمام اہل بیت کہلائیں گے۔ اور پھر اس میں ایک دلیل بھی ہے نا، جیسے واصلہ بن اسقا جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہے تو عرض کی یا رسول اللہ میں بھی، تو فرمایا کہ تو بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ اکبر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سلمان منا و اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت سے ہے، اللہ اکبر، تو ان کی تائید ہوتی ہے۔ بالکل، نعیم جہاں الدین جہاں مراد کرم آبادی کی رحمۃ نظر اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ اہل بیت سے مراد ہوتا ہے جو گھر میں رہتے ہیں، جی، تو یہاں پر اہل بیت نسبی ان کا مراد ہونا ظاہر نہیں تھا، اسی لیے چادر تطہیر ان پر ڈالی ہے، اللہ تاکہ اکبر، یہ معلوم ہو اللہ جائے کہ ازواج مطہرات بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، سبحان لیکن تمام علماء یہ فرماتے ہیں یہ سارے اقوال اپنی جگہ، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے خاص مواقع پر جن نفوس قدسیہ کو اپنی چادر مبارک میں جمع فرمایا اور جن کو بار بار فرمایا، جمع فرمایا، بار بار، ہر موقع پر، وہ سیدہ خاتون جنت ہیں سبحان رضی اللہ عنہا، سبحان، وہ سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کیا ہے۔ بات، سبحان، اچھا، اس کی سبحان، سب سے بڑی سبحان، دلیل یہ ہے، میں آخری بات کہوں جی گا جی جی، چونکہ یہ بات ایسی تھی کہ اس ظاہر میں ہے، تھوڑی سی تفصیل تھی، بالکل ضرورت ہے، جی، تمام اقوال تاکہ کا احترام ابہامات بھی ختم ہو جائیں، بالکل صحیح ٹھیک ہے بات، نا؟ زبردست آپ، ماشاءاللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سی روایات ہیں، میں مجموعہ پیش کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام، ایک روایت ہے کہ 7 دن تک، ایک روایت ہے 40 دن تک، ایک روایت ہے 7 مہینے تک، اور ایک روایت ہے 8 مہینے تک فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان شریف کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے السلام علیکم یا اہل بیتی، کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ، فرماتے تاکہ واضح ہو جائے سبحان کہ اللہ، کون مراد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے اور اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جتنا خوبصورت ہے یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیں چہرہ بھی یہ ہمارے علماء کا کیسے کھل سا جاتا ہے کہ اس بات کس کی ہو رہی ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ تمام اقوال اور تمام روایتوں کا احترام بھی بجا لانا ہے، جس طرح آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، تفصیل طلب تھا یہ سوال کہ یہ ہمیں احترام بھی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اعتراض نہیں کرنا ہے کہ ایک کسی جماعت سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جائے، ڈیگریڈ کیا جائے۔ ہمیں تمام اقوال، تمام روایتیں، حضرت نے یہ بہت اچھا کیا کہ آج یہ اس سوال کے اندر ایک بہت بڑی گتھی بھی سلجھائی، اور معاشرتی طور پہ اس پیغام کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک ترغیب ہے کہ ہم نے سب کا احترام بھی کرنا ہے، تمام اقوال کا احترام بھی کرنا ہے، روایتوں کا احترام بھی کرنا ہے، لیکن جو مسلمہ ایک ہمارے سامنے حقیقت ہے اس سے انحراف بھی نہیں ہونے دینا، یعنی اعتدال سے اپنی طبیعت، اپنی فکر اور اپنی تمام، ہمارا اسکول آف تھاٹ بھی معتدل ہونا چاہیے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔